صحیح بخاری کے اندر میرے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، 5757 نمبر ہے یہ حدیث کا، صحیح بخاری کے اندر میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، لا ادوا ولا طیارتا ولا حام ولا سفرا، 4 باتیں ارشاد فرمائی۔ فرمایا کہ بیماری سب سے پہلے لا ادوا، اس کا مطلب یہ ہے کہ بیماری خود متعدی نہیں ہوتی، ایک سے دوسرے کو نہیں لگتی۔ یہ بات قابل غور ہے آپ احباب کے لیے، ماشاءاللہ آپ سب احباب یہاں ڈاکٹر بھی ہیں، پڑھنے پڑھانے والے ہیں سارے احباب، یہ میڈیکلی شعبہ ہے ہمارا یہ ادارہ، یہ بات انتہائی ضروری ہے، بہت ضروری بات ہے یہ۔ میرے آقا نے فرمایا لا ادوا، فرمایا کہ بیماری متعدی نہیں ہوتی، ایک سے دوسرے کو نہیں لگتی۔ آج جدید تحقیق ہوئی ہے، وہ کہتے ہیں کہ کچھ جراثیم ایسے ہیں جو ریسرچ ہے، اور ریسرچ کے بعد جو رزلٹ دیا انہوں نے کہا کہ کچھ محققین نے کہا کہ کچھ جراثیم ایسے ہوتے ہیں کہ جو جراثیم ایک بندے سے دوسرے بندے کے اندر منتقل ہوتے ہیں، تو ان سے بچنا چاہیے کہ جس بندے کو کوئی بیماری لگی ہے تو میڈیکلی طور کے اوپر جو ہے اس بندے سے بچنا چاہیے کہ جس کو کوئی بیماری لگی ہے اس کے پاس بیٹھنے سے، اس کے ساتھ کھانے پینے سے، اس کے قریب جانے سے وہ آپ کو بیماری لگ جائے گی۔ یہ کچھ احباب تھے میڈیکلی طور پر جو ریسرچ آج کے محققین ہیں، لیکن میرے آقا نے کیا فرمایا؟ لا دوا، فرمایا کہ ایک سے دوسرے کو بیماری نہیں لگتی۔ اس کی مثال نبی علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا، اس کے پاس بڑے اونٹ تھے، تو اس نے آ کے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے دیکھا ہے کہ میرے اونٹ جو ہے وہ موٹے تازے صحت مند تندرست ہیں، ایک باہر سے ایک اونٹ آیا تو اس نے آ کے وہ خارج زدہ تھا، تو اس نے آ کے میرے اونٹوں کو خارج زدہ کر دیا۔ اب ظاہری عقل یہی کہتی ہے کہ اس اونٹ کے آنے کی وجہ سے پہلے وہ سارے ٹھیک تھے، جب خارج زدہ اونٹ ان کے اندر داخل ہوا تو اس کی وجہ سے سب کو خارج لگ گئی۔ اب عقلی ظاہر یہی کہتی ہے، اور اس نے بات بھی وہی کی کہ میرے اونٹ خارج زدہ ہو گئے۔ فمن اجرب الاول، میرے آقا نے یہ آگے سے جواب ارشاد فرمایا، اس نے کہا جی ایک اونٹ آیا میرے اونٹوں کو خارج زدہ کیا، تو میرے آقا نے فرمایا فمن اجرب الاول، فرمایا یہ بتاؤ کہ جو سب سے پہلا اونٹ خارج زدہ تھا اس کو خارج کس نے لگائی، وہ خارج زدہ کس طرح ہوا؟ تو جواب ہے کہ جی اللہ کے حکم سے۔ میرے آقا نے فرمایا پھر یہی بات اور یہی عقیدہ رکھو کہ جو پہلے کو خارج سے لگا سکتا ہے وہ دوسرے کو بھی لگا سکتا ہے، ایک سے دوسرے کو نہیں لگ سکتی بیماری۔ یہ ایمان یہ پختہ کرے، یہ ہماری کمزوری ہے۔ اور میرے آقا نے آگے جا کے فرمایا کہ یہ الو کا بولنا ولا طیارہ تھا، فرمایا یہ بے بان ہے، اس کی بھی کوئی اصل نہیں ہے، فرمایا اللہ کے امر کے سوا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ جس گھر میں الو بولے، جس جگہ پہ الو بولے، تو الو کے بولنے سے کچھ نہیں ہوتا، وہ بندے کے اپنے نام اعمال کی وجہ سے کچھ ہوتا ہے، یا اللہ کی طرف سے تقدیر کے لکھے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اور آگے میرے آقا نے فرمایا ولا حاما، جو وہ قتل کر کے کھوپڑی سے پرندے اڑنے کا انہوں نے بنایا ہوا تھا، تو میرے آقا نے فرمایا یہ بھی کوئی معنی نہیں رکھتا۔ آگے جا کے چوتھی بات ارشاد فرمائی ولا سفرا، فرمایا جو سفر کے مہینے کو تم منحوس جانتے ہو، فرمایا یہ سفر بھی کچھ نہیں ہے، سب کچھ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اللہ کے امر کے سوا پتہ بھی نہیں ہلتا۔ اور رہ گئی بات پریشانیوں کی، مصیبتوں کی، تو قرآن اس کا فیصلہ خود کرتا ہے، وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر۔ اب یہ قرآن ہے، قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ جو کوئی تمہیں مصیبت پہنچتی ہے نا، تو وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کا کیا دھرا ہوتا ہے، وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کے اعمال ہیں جو تمہارے ہاتھوں نے کمایا ہے۔ اور فرمایا کہ بہت سی ایسی چیز اور گناہ ہیں جو اللہ تعالیٰ تم سے جو ہے نا وہ درگزر فرما دیتا ہے۔ اس واسطے سفر کے مہینے کے اندر یہ عقیدہ رکھنا کہ یہ نحوست ہے، یہ منحوس ہے، یا کام کریں گے تو پورا نہیں ہوگا، یہ مسلمانوں کا عقیدہ نہیں ہے۔ ہم تقدیر کے ماننے والے ہیں، سب کچھ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ دعا اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین، سنتے ادا کر۔